الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن کی دہشتوں سے، حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر رہ کر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فضولیات سے بچتے ہوئے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد عمران رضا اتاری۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ اہل تقوی کا پہلا وصف ہے، بن دیکھے مان لینا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ جو بندہ بن دیکھے مانتا نہیں، چوچراں کرتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کو ایک مثال پر سمجھتے ہیں کہ میں کسی شہر میں گیا، اب وہ میرے لیے شہر نیا ہے، محلہ نیا ہے، میں راستے نہیں جانتا۔ اب میں کسی سے ایڈریس پوچھوں گا کہ یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اب میں بن دیکھے اس کی بات پر یقین کروں گا تو تبھی میں اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہوں۔ اگر میں عقل کے دوڑے دوڑانا شروع کر دوں کہ تو بات سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، جھگڑا شروع کر دوں، تو میں کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح ایک نابینا شخص ہے جسے کچھ نظر نہیں آتا، اسے سڑک پار کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو وہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل بحفاظت سڑک پار کر لے گا۔ اسی طرح ہم اپنے کل کو نہیں جانتے۔ ہم نے قبر میں لوگ اترتے دیکھے، مگر قبر میں اترنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے۔ قیامت، حشر، پل صراط، جنت، دوزخ، ان سب کو ہم نہیں دیکھا، بلکہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا ہم اس معاملے میں بھی گویا نابینا ہے، ہم نہیں جانتے کل کیا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا۔ ہم نہیں جانتے، جو جانتا ہے ہمیں اس کی بات کو بن دیکھے ماننا پڑے گا۔ مانیں گے تو ہی کامیاب ہو پائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو ناکام رہ جائیں گے۔ اسی لیے ہدایت قبول کرنے کے لیے جو بنیادی شرط ہے کہ ہدایت وہی قبول کر سکتا ہے جو بن دیکھے مان لیتا ہے۔ جو بن دیکھے نہ مانے، چوچراں کرے، عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عاشقان رسول، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بن دیکھے ماننے کی عادت بنائیں، اور جو بن دیکھے مانتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ جو بن دیکھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات کو مانتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے کس طرح نوازتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بن دیکھے مانا تو کتنے بلند مقام پر پہنچے۔ معراج کی تصدیق آپ نے کیسے نرالے انداز سے فرمائی کہ ایک کافر نے کہا کہ اے ابو بکر، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات مسجد اقصیٰ گیا اور صبح سے پہلے واپس مکہ پہنچ گیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ فرمائی ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آنکھیں بند کر کے ماننا چاہیے، تب ہدایت ملتی ہے، تب کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے، مگر وہ چیز جو اس سے غائب ہو، عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ وہ رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے۔ مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنی آنکھ، کان، عقل وغیرہ سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت رات ہے تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھ 1000 دفعہ غلطی کر جاتی ہے مگر ان کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ اہل تقوی کا پہلا وصف ہے کہ وہ بن دیکھے اللہ اور رسول کے فرمان کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔